اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنوا دیتا ہے بات. وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں کے اندر مردہ پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، مردے نہیں سنتے. یہاں دیکھیے استعارہ ہے، یہاں مشرکین کو، کافرین کو، منکرین کو، اور منکرین آخرت، منکرین خدا، یہ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک اور اسکیپٹیکل جو لوگ ہیں ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم قبروں میں ہو، تم مردہ ہو، تم قرآن نہیں سن سکتے، تمہارے کان نہیں ہیں، کوئی آدمی تم کو قرآن نہیں سنا سکتا. ان انت الا نذیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے سنا سکتے ہیں ان مردوں کو، یہ تو مردہ ہیں، آپ تو صرف اور صرف ایک ڈرانے والے ہیں، نذیر ہیں. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو رہا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ٹھیک ٹھیک بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں، کامیابی کی، اور دوزخ سے ڈراتے ہیں. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر ہم نے ایک نذیر نہ بھیجا ہو. وَإِن يُكَذِّبُكَ، اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِهِمْ، اور آپ ان لوگوں سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جھٹلا چکے ہیں. جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس رسول صاف صاف پیغامات لے کر آئے. وبالزبر، کتابیں لے کے آئے. وبالکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر آتے رہے، اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا. ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے کیا کیا، ان لوگوں کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیری، اور میری نکیر کیسی تھی، میری پکڑ کیسی تھی. اب دیکھیے پھر دلیلیں آ رہی ہیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به الثمرات مختلفا الوانها، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف رنگ کے پھل. اب دیکھیے الوان ہے، پھلوں کے الوان، گرین سیب بھی ہے، ریڈ سیب بھی ہے، اور اورنج رنگ کا سیب ہے، اور ہزاروں رنگ کے سیب ہیں یہاں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور فرمایا کہ پہاڑوں کے رنگ دیکھیے، کچھ سفید رنگ کے پہاڑ ہیں، مٹی بھی کے مختلف رنگ میں. پہاڑ کیا ہے اصل میں، مٹی سے تو بنتے ہیں. پتھر جو ہے وہ مرمر کا پتھر ہے، سفید پہاڑ، اور سرخ رنگ کا پتھر ہے. مختلفاً الوانها، اور اس کے مختلف رنگ ہیں. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کالے، بالکل بلیک سٹون، غرابیب السود. وَمِنَ النَّاسِ، اب دیکھو یہ رنگ جو ہے لوگوں کے بھی مختلف رنگ ہے. وَالدَّوَابِ، اور جانداروں کے بھی مختلف رنگ ہیں. وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، مختلف الوانُهُ. تو یہ ان کے رنگ بھی دیکھیے، انسان کئی رنگ کے، بہت کالے. اچھا کالوں کی بھی کئی قسمیں، نائجیریا کا کالا اور سوڈان کا کالا بالکل الگ ہے، مالی کا کالا الگ ہے، اور صومالیہ کا کالا الگ ہے. کذالک، اسی طرح جانوروں میں آپ دیکھیے، بکریاں ہزاروں قسم کی، گائے ہزاروں قسم کی، کالی گائے بھی ہے، سفید گائے بھی ہے، پیلی بھی ہے، رنگا رنگ کی. اسی طرح بکریوں کو دیکھیے، کئی ہزار قسم کی بکریاں آپ کو ملیں گی. رنگ، اچھا رنگ بھی کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رنگ بھی بنائے ہیں، انسانوں کے لیے رنگ بنائے گئے ہیں. انسان ایک رنگ سے، یک رنگی سے اکتا جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مختلف رنگ کی چیزیں پہنیں، اور آپ کیا ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ مختلف رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. کذالک، تو اسی طرح یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کائنات ہے، اس میں پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، انسانوں کو دیکھ لیجئے، جانوروں کو دیکھ لیجئے، مویشیوں کو دیکھ لیجئے، اس کے کارخانے میں ورائٹی ہے، یعنی اس میں یکسانیت نہیں ہے. تو ایک فیکٹری جو ہے صرف ایک ہی چیز بناتی ہے، اور ایک فیکٹری ہزاروں قسم کی چیز بنا رہی ہے. تو وہ فیکٹری کا کمال ہے نا کہ جو ہزاروں قسم کی چیزیں بنا رہی ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن ڈرتے تو صرف وہی لوگ ہیں جو علماء ہوتے ہیں. یہاں علماء سے مراد کون ہے؟ یہاں علماء سے مراد وہ ہیں جو کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو رنگوں پر غور کرتے ہیں، جو رنگوں کے اوپر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ان کے دل میں پھر ایک اللہ کی طرف سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کتنی خوبصورت ہے یہ کائنات، اور کتنے رنگ ہے. دیکھیے آسمان کے کتنے رنگ ہیں، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، کبھی کالا ہو جاتا ہے، کبھی سرمئی ہوتا ہے، کبھی چمپئی ہوتا ہے، اور کبھی وہ سفید ہوتا ہے، کبھی نیلا ہوتا ہے. اور سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھیے،
کہ کتنے رنگ ہیں اس کے پر. ڈوبنے کے بعد دیکھیے کہ کیا منظر ہوتا ہے مغرب کی طرف. تو یہ جو کائنات کا مشاہدہ کرنے والے علماء ہوتے ہیں، سائنسدان ہوتے ہیں، ان کے اور وہ غور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک خشیت پیدا کرتا ہے. ان اللہ عزیز غفور. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، عزیز ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ خفیہ طور پر یا علانیہ علی الاعلان خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جو تباہ نہیں ہوگی. لیوفیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے، اجورہم، ان کی محنت کا صلہ دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے مزید دے. انہ غفور شکور. بلا شبہ مغفرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ. اور اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب وحی ہے، قرآن کی وحی کی ہے، قرآن نازل کیا ہے اور یہ حق ہے، اور جو چیزیں موجود ہیں اس کی تصدیق میں. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے اور وہ انہیں دیکھ رہا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. تو اس طرح اس کے بعد پھر ہم نے کتاب کا جو ہے وارث بنایا اور لوگوں کو برگزیدہ کیا اپنے بندوں میں سے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اب تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اقتصاد برتتے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ایسے ہیں جو آگے بڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں. سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں مسجد کی تعمیر میں، سب سے پہلے ہوتے ہیں وہ یتیم خانہ بنانے میں، سب سے پہلے ہاسپٹل تعمیر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ دعوت و تبلیغ کا سینٹر قائم کرتے ہیں، دعویٰ سینٹر قائم کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کو چھاپتے ہیں، احادیث کو چھاپتے ہیں، دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. یہ سابقون بالخیرات ہیں. ان کے اندر انیشیٹو ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ، یہ لیکن اللہ کی حکم اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. یہ ہے بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا. جنات عدن یدخلونہا، یہ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولولو، اور ان کو یہاں تو سونا حرام ہے لیکن وہاں پہنائے جائیں گے زیورات سونے کے اور موتیوں کے. ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اگرچہ کہ مرد کے لیے یہاں ریشم حرام ہے. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اور وہ پھر جب یہ نعمتیں پائیں گے تو کہیں گے اللہ تیری تعریف ہے، سارے ملال دور ہو گئے، بلا شبہ ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے اور ہمارا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمارے لیے یہ دار المقامہ، یہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہمارے لیے نواز دیا اپنے خاص فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور یہاں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی مشقت کرنی نہیں پڑے گی، اور نہ یہاں پر کوئی تھکن ہوگی یہاں پر، کیونکہ جنت آرام کا ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے وہاں، کوئی ملازمت نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. والذین کفروا، اس کے برخلاف وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس دعوت کا. اور کس دعوت کا؟ پہلے سورت کے آغاز میں بتا دیا گیا نا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اور جو ابلیس کو دشمن نہیں بناتے وہ لوگ. لہم نار جہنم، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. لا یغضی علیہم فیموتوا، ان کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، بلکہ وہ نہ مریں گے نہ جئیں گے، بار بار مارا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا. ولا یخفف عنہم من عذابہ، لا یموت فیہا ولا یحییٰ ولا یخفف عنہم من عذابہ، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو، ہر بڑے ناشکرے کو. وہم یسترقون فیہا، وہاں سے وہ آواز دیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل،
اور وہ کہیں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم جو پہلا عمل کیا کرتے تھے اس سے اب مختلف عمل کر کے دکھائیں گے، اب پہلے شراب پیتے اب نہیں پیئیں گے، ہم نیک بن کے دکھائیں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے ان کو لمبی عمر نہیں دی کہ وہ ہماری نصیحتوں کو یاد کر لیتے؟ من تذکر وجاءکم النذیر، تو کیا آپ لوگوں کے پاس وہ لوگ نہیں آئے جو ڈرانے والے تھے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو آپ چکھو عذاب دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو، اور ان ظالموں کے لیے کوئی نصیر نہیں ہوگا، یعنی کوئی جھوٹے خدا ان کی مدد نہیں کریں گے، کوئی من دون اللہ، کوئی غیر اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، بلا شبہ ان اللہ عالم الغیب ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کی خفیہ چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ انہ علیم بالذات الصدور، اس کا یہ عالم ہے کہ اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں تک کو جان لیتا ہے مکمل طور پر۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اسی نے تم لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنایا، یعنی آپ کو وسائل دیے، ریسورسز دیے، آپ کو ذمہ داریاں دی، آپ کو فریڈم آف چوائس دیے، نیکی اور بدی دونوں کے کرنے کا اختیار دیا، فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور وسائل فراہم کیے آپ کو۔ فمن، آپ کو زمین دی، جائیداد دی، ملازمت دی، بیٹے دیے، بچے دیے، وسائل دیے آپ کو، دماغ دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، جو ناشکری کرے گا اس ناشکری کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے کفر کا صلہ جو ہے وہ گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ان کے رب کے نزدیک۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسیرا، الا خسارہ، اور کافروں کا کفر ان کے نقصان کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا۔ قال ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، قل ارأیتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اپنے شرکاء پر غور کیا، اپنے جھوٹے خداؤں پر غور کیا کہ الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، زمین میں کوئی پلانٹ پیدا کیا ہے، کوئی زمین جیسا، یا جو ہے زمین کے اندر کوئی جزیرہ پیدا کیا ہے، کوئی درخت پیدا کیا ہے، کیا پیدا کیا ہے، کوئی پیغمبر نے بتاؤ کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا تمہارے خداؤں کا آسمان میں کوئی شرک ہے کہ ایک ستارہ جو ہے وہ لات کا ہے، ایک منات کا ہے، ایک عیسیٰ کا ہے، ایک مریم کا ہے، ایک رام کا ہے، ایک کرشن کا ہے، ایک عبد القادر جیلانی کا ہے، ایک غوث اعظم کا ہے، ایک فلاں کا ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، کیا مختلف خداؤں نے آسمان میں مختلف چیزیں پیدا کی ہیں؟ کیا مختلف خداؤں نے زمین کے اندر مختلف چیزیں پیدا کی ہیں؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ، یا پھر ہم نے ان لوگوں کو ایک کتاب دی ہے اور ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات موجود ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ بعض کو، ایک دوسرے کو یہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ دھوکہ، یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ یعید، وعدہ کرنا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی کی وہ ہستی، بلا شبہ وہ ہستی ہے جس نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے، ان تزولا، تاکہ وہ ایک طرف ڈھل نہ جائیں، زائل نہ ہو جائیں، مٹ نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں زائل ہو جائیں، یہ ہلنا شروع کر دیں کہ ان امسکہما من احد من بعدی، تو کون ہے وہ ہستی جو اس کے بعد ان کو تھام سکے؟ انہ کان حلیما غفورا، وہ حلیم ہے، حلیم ہے۔ حلیم یہاں کیوں آیا؟ کہ یہ ناشکر نمک حرام اللہ کی کھاتے ہیں اور گاتے ہیں غیر اللہ کی، قبروں پہ جاتے ہیں کہ اس کو پکارتے ہیں، نبیوں کو پکارتے ہیں، صحابہ کو پکارتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا غوث کہتے ہیں، رام کو پکارتے ہیں، کرشن کو پکارتے ہیں، عیسیٰ کو پکارتے ہیں،
تو اتنی بڑی بڑی مشرکانہ باتیں سننے کے باوجود اللہ انہیں برداشت کرتا ہے، حلیم ہے، برداشت کرتا ہے اور موقع دیتا ہے توبہ کا، کہ شاید مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، شاید عمل درست کر لیں، شاید یہ شرکیہ اعمال چھوڑ دیں، شرکیہ اقوال چھوڑ دیں، اور وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ہمارے پاس جو ہے اگر ان کے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا آتا تو پھر یہ دوسری قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ بن کر دکھاتے۔ فلما جاءہم نذیر، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نذیر بن کے آ گئے، ما زادہم الا نفورا، ان کی نفرت ہی بڑی ہے، کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ استکبارا فی الارض، یہ ہے اصل بات کہ یہ متکبر لیڈرشپ ہے۔ میں دیکھیے یہاں ارض کیا ہے، ارض جہاں بھی آ جائے سمجھ لیجئے لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، کیونکہ تکبر کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ تکبر سامنے آتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، وہ لوگوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، جیلوں میں ڈالتا ہے، زمین میں بڑا بنتا ہے، امریکہ بن جاتا ہے وہ۔ استکبارا فی الارض، پیر صاحب کی چال نرالی ہو جاتی ہے۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور جو ہے یعنی سازشیں، بری سازشیں، بری چال۔ لا یہی ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جھوٹی سازشیں صرف سازش کرنے والوں ہی کو گھیر لیتی ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا پھر یہ پچھلی قوموں کی طرح کی سنت کے انتظار میں ہیں؟ ان کا تو انجام یہی ہوا کہ وہ ہلاک کیے گئے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، اس کے بعد اچانک پکڑ لیتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی، تغیر نہیں پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان قوموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزری ہیں۔ کانوا وکانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ قوت کے اعتبار سے بڑے شدید تھے، بڑے طاقتور تھے، یہ آج کل کی سپر طاقتوں سے بھی زیادہ ان کے پاس طاقت تھی۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض في الارض وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے ذرا برابر بھی، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ انه كان عليما قديرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھنے والا اور مکمل ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ حلیم ہے، وقت دیتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا۔ اگر میں آج شراب پی لوں تو آج مجھے فوراً سزا نہیں ملے گی، اگر میں آج سود کھا لوں تو آج سزا نہیں ملے گی، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے برے اعمال کے بدلے میں پکڑنا شروع کر دیتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین کی پیٹھ پر ایک بھی جاندار زندہ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کا اصول کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ ان کو مہلت دیتا ہے خاص وقت تک، 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اور قوموں کو بھی مہلت دیتا ہے، اور پاکستان کو بھی مہلت دی جا رہی ہے۔ 72 سال ہو گئے ہیں، 72 سال ہو گئے ہیں، مہلت دی جا رہی ہے کہ یہ لوٹیں گے، پلٹیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، سود کا خاتمہ کریں گے، یہ پروویڈنٹ فنڈ میں سود نہیں کھلائیں گے، یہ جو پرائس بانڈ سے بیواؤں کو سود نہیں کھلائیں گے، پوری قوم کو سود سے بچائیں گے، زنا سے بچائیں گے، اور فحاشی سے بچائیں گے، عریانی سے بچائیں گے۔ مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن سنو، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل آ جاتی ہے تو پھر ان کا کام، یہ جواب اس کا محذوف ہے یہاں پر، ان کا کام تمام کر دیا جاتا ہے، ان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ سورۃ فاطر یہاں ختم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ۔